کہاں ایک انسیڈنٹ اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور نہ وہ زندوں میں شمار ہوتی ہے نہ مردوں میں. اور یہ حالات دیکھ کر پارو کو یہ خیال آتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وہ نہیں ہونے دے گی. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. آپ نے پارٹیشن پر ڈھیروں کہانیاں پڑھی ہوں گی، ڈھیروں کہانیاں سنی ہوں گی اور موویز بھی دیکھی ہوں گی. آج میں بھی ایک ایسی ہی کہانی کا ذکر کرنے لگی ہوں کہ کیسے امن اور اتفاق سے ایک ساتھ رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے اور لڑنے جھگڑنے لگے. ایک ہی گلی میں رہنے والے دو دوست ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خاندان کی جان اور عزت کے دشمن ہو گئے. اور کیسے یہ سب لوگ گروپس اور موبس کی شکل میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگے. آج ایک ایسی ہی کہانی کا ذکر کرنے لگی ہوں جو ایک کتاب ہے میں نے پڑھی. پنجر پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں ڈھانچہ کہتے ہیں اور انگلش میں اسکیلیٹن. یہ کتاب پنجابی میں لکھی گئی ہے اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئی. میں نے اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھی. اس کتاب کی رائٹر امرتا پریتم انڈیا کی فیمس ناولسٹ اور پوئٹس ہیں. وہ پاکستان کے علاقے گجرانوالہ میں پیدا ہوئیں اور پارٹیشن کے وقت انڈیا چلی گئیں. وہ ایک ایسی انسان ہے کہ انہوں نے پارٹیشن کو ایک انسان کی نظر سے دیکھا، ریلیجن کی نہیں. اور یہ کتاب اس کا پروف ہے. امرتا پریتم سے میرا پہلا تعارف پنجر ہی کے ذریعے ہوا. کیا بہترین تعارف ہوا. امرتا پریتم کی پنجر ایک ایسی لڑکی کی داستان ہے جس نے زندگی گزاری تو صحیح لیکن جی نہیں پائی. کہانی سب کانٹیننٹ کی تقسیم سے کچھ پہلے دور سے شروع ہوتی ہے اور پارٹیشن کے بعد کے ڈریڈفل خونی دور تک لے جاتی ہے. یہ ایک ہندو لڑکی پارو کی کہانی ہے جس کی انگیجمنٹ پاس کے ہی گاؤں میں ہندو نوجوان سے طے ہو چکے ہیں، لیکن شادی سے کچھ دن پہلے ایک مسلمان لڑکا اپنے خاندان کی کئی سال پرانی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے پارو کو اغوا کر لیتا ہے. وہ لڑکا دل کا برا نہیں ہوتا، وہ اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر اس کو اغوا کرتا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد وہ دل سے پارو کو اپنانا چاہتا ہے. لیکن پارو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جیسے تیسے وہ اس کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، مگر اپنے گھر پہنچنے پر اس کے والدین کی مجبوری اس کے سامنے آ جاتی ہے. گاؤں میں مسلمانوں کا زور ہے اور پارو کے گھر والے اس خوف میں ہیں کہ اگر انہوں نے پارو کو روک لیا تو شیخ گھرانہ انہیں کاٹ ڈالے گا. ویسے بھی وہ جانتے ہیں کہ اس گمشدگی کے بعد کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا. وہ پارو کو اپنی نئی زندگی کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنے کا کہتے ہیں اور گھر کے دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں. پارو رشید کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے. وہ دو زندگیاں گزار رہی ہوتی ہیں. دنیا کے سامنے حمیدہ ہوتی ہے اور تنہائی میں پارو ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ان میں سے کوئی نہیں ہوتی. وہ صرف ایک ڈھانچہ ہوتی ہے، بے نام، بے شکل اور نا امید. رشید ایک اچھا اور نیک انسان ہوتا ہے. وہ پارو کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اپنے ماضی کو بھلا نہیں پاتی اور حال میں جی نہیں پا رہی ہوتی. حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹے جاوید کو بھی وہ محبت نہیں دے پاتی جو ایک ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے. وہ جاوید کے لیے اپنے دل میں نفرت اور محبت دونوں جذبے رکھتی ہے. پھر وہ دور آتا ہے کہ جب سب کانٹیننٹ کی تقسیم کی بات چلتی ہے اور لوگوں میں مذہبی طور پر ایک دوسرے کے لیے نفرت ابھرنے لگتی ہے اور تقسیم کے وقت لوگ ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کہانی میں جو علاقہ دکھایا گیا ہے وہ پاکستان کا علاقہ دکھایا گیا ہے. اس علاقے سے ہندو فیملیز ہجرت کر رہی ہیں اور ان کی بیٹیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اور یہ حالات دیکھ کر پارو کو یہ خیال آتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وہ نہیں ہونے دے گی. ان حالات میں پارو انسانیت کا مذہب اختیار کرتی ہے. اس مشکل وقت میں اغوا شدہ لڑکیوں کی بازیابی میں وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے اور ریفیوجیز کیمپ تک ان لڑکیوں کو پہنچاتی رہتی ہے. ان ریفیوجیز کیمپ میں اسے اس کا ایکس فیانسے بھی ملتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایکس فیانسے کی بہن بھی کسی مسلمان فیملی نے اغوا کر لی ہے، جسے وہ رشید کی مدد سے اس گھر سے نکلواتی ہے جہاں اسے اغوا کر کے رکھا ہوتا ہے. اسے بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہندوستان چلے جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی اور رشید کے ساتھ رہنے کا ہی فیصلہ کرتی ہے. اس پوری کہانی میں سب سے اٹریکٹیو بات پارو کی ٹرانسفارمیشن ہے. کہاں ایک انسیڈنٹ اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے اور نہ وہ زندوں میں شمار ہوتی ہے نہ مردوں میں. اور کہاں پھر وہ ہمت پکڑتی ہے، اپنی سیلف اسٹیم کو بلند کرتی ہے اور اپنی نئی شناخت کے ساتھ جینا شروع کرتی ہے اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے یوزفل بناتی ہے. دس از ریئلی اے پاورفل اینڈ اے ٹائملیس ناول. اگر آپ ہسٹوریکل فکشن کے فین ہیں اور آپ کو ایسی سٹوریز اچھی لگتی ہیں جس میں ایموشنل ڈیپتھ ہو تو یہ کتاب ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہے. اگر آپ عورتوں کے امپاورمنٹ کی کہانی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے. یہ ناول ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے پارو کی کہانی کی شکل میں. یہ مشکل حالات میں اپنے اوپر بھروسہ کرنا اور دوسروں کی مشکلوں کو سمجھنا اور ایمپتھی شو کرنا سکھاتا ہے. یہ کتاب ایک بریلینٹ لٹریچر کی مثال ہے. اس کتاب میں برصغیر کی پارٹیشن کے وقت لاکھوں لوگوں کی سفرنگ اور دکھوں کی ذرا سی جھلک دکھائی گئی ہے، لیکن یہ ذرا سی جھلک ہی آپ کے دل پر بہت گہرا اثر ڈالے گی. اس کہانی میں بہت سے ایسے سین ہیں جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں. جو سوچیں پارو سوچتی ہے وہ الفاظ بہت دکھ دیتے ہیں.
اور بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور اس ناول پر بنی مووی بھی بہت کمال انداز میں بنائی گئی ہے. پنجر مووی میں پارو کا کردار ارملا مٹونڈکر ادا کر رہی ہیں اور رشید کا کردار منوج باجپئی نے ادا کیا ہے, اور دونوں نے بہت بہت خوبصورت ایکٹنگ کی ہے. آل سیم سو نیچرل ٹو می. وہ مووی بھی دیکھنے کے قابل ہے, اور اس میں بہت سے ایسے سینز ہیں جس میں بہت روئی تھی. اس کہانی میں اور بھی بہت کچھ ہے. پارو کی پنجر بننے اور وہاں سے حمیدہ تک کا سفر اور اس کی ٹرانسفارمیشن میں بہت سے ایونٹس ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں. اٹس اے مسٹ ریڈ. ضرور پڑھیں اور بہت کچھ سیکھیں. ٹیک کیئر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ کا بہت شکر اور آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.